السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمیرہ دلاور ہے اور یہ ہمارا فرسٹ سیشن ہو رہا ہے، سو لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف۔ آپ نے میرا انٹروڈکشن ویسے تو آڈیو میں سن بھی لیا ہوگا۔ I have done masters in psychology and my background is relevant with the psychology, and for last 2 to 3 years I am doing counseling. اور اسپیشلی میں پیرنٹنگ کے اوپر کافی کام کر رہی ہوں، تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن لائک یو کین سے کہ ایک تربیہ پروگرام اور اس ٹائپ کے کورسز کے اوپر میں ورکنگ کر رہی ہوں۔ سو یہ چیزیں اس لیے میں نے ان چیزوں کا انیشیٹو لیا ہے بیکاز میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت چیلنجنگ دور ہے، اور جتنا ٹف اور جتنا مشکل سمجھیں کہ یہ ایک چیز ہو چکی ہے، پیرنٹنگ کرنا ایک بہت مشکل جاب ہے، ایک بہت مشکل ذمہ داری ہے، جس کو نبھانے کے لیے آپ کو سمجھیں کہ 24/7 کام کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی چھٹی نہیں ملے گی آپ کو، اور آپ کو اپنے ٹیمپرامنٹ کو بہت کنٹرول کر کے چلنا پڑے گا، بہت پیشنٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ایٹ ٹائمس آبویسلی انسان تھک جاتا ہے، انسان کو بھی، پیرنٹس کو بھی، اسپیشلی مدرس کو بھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، مگر اگر ہم اپنے آپ کو بیٹھ کر ایک ڈیلی بیسس پہ ریمائنڈر دیتے رہے نا کہ بینگ اے مدر ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک جان آپ کے ذمے لگائی ہے یا آپ کو ایک اولاد آپ کے حوالے کی، ایک چھوٹا سا بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم اس کو اس طرح سیریس نہیں لیتے انفارچونیٹلی، جس طرح ہمیں سیریسلی لینا چاہیے۔ بیسکلی یہ ایک تربیہ کورس ہے، اور تربیہ بچوں کی نہیں بلکہ مدرس کی تربیہ کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ میرے خیال میں اگر پیرنٹس ایجوکیٹ ہونا تو بچے آٹومیٹیکلی ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کو اگر چیزوں کی اویئرنیس نہ ہو، پیرنٹس کو اگر اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرنا نہ آتا ہو، پیرنٹس ریئلائز نہ کرتے ہوں چیزوں کو لے کر، پیرنٹس اپنے آپ کو ریمائنڈرز نہ دیتے ہوں کہ وہ ان کی ہیبٹس کیا ہیں، ان کا ہاؤ دے آر سوشلائزنگ، ہاؤ دے آر ڈیلنگ ود دا پیپل، گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے، یعنی ون ٹو آل، چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیرنٹس جہاں پر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کے بیہیویئرس کے اندر جو ٹینٹرمز آ رہے ہوتے ہیں، جو اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہوتے ہیں، وہ ریکگنائز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں بچے کا موڈ سوئنگ ہو رہا ہے، بچے کے اندر بیڈ ہیبٹس کیوں ڈیولپ ہو رہی ہیں، بچہ کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے۔ یہ پیرنٹس نہیں ریکگنائز کر پاتے، کیونکہ انفارچونیٹلی دے ڈونٹ نو، لائک ایون دے آر ناٹ ایبل ٹو، وہ اس قابل نہیں ہوتے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ پرابلم ہے کدھر، روٹ کہاں ہے، جڑ کہاں سے جا کے پکڑنی چاہیے۔ تو بیسکلی میرے خیال میں جب ہم پیرنٹس بننے والے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بیٹھ کر یہ ہوم ورک کرنا ضرور چاہیے کہ آفٹر بیکمنگ اے پیرنٹ ہمیں کس طرح سے اپنے بچے کو ٹیکل کرنا ہے، اس کو کیا انوائرمنٹ دینا ہے، پراپر پلاننگ ہونا بہت ضروری ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمارا جو کلچر ہے پاکستان کے اندر، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹمز میں، لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ مدرس، اسپیشلی مدرز جو بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو بہت اچھی ایجوکیشن دینا چاہتی ہیں، بہت اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں، ان کو وہ ماحول نہیں مل رہا ہوتا، اور ان کے فیملی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، اور اسپیشلی ہسبینڈز اگر سپورٹ کر رہے ہوں تو بہت ساری چیزیں ہینڈل ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ یہ کہنا کہ صرف کیونکہ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ فادرز کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو باہر کا ہے، تربیت کرنا تو ماں کی ذمہ داری ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ ایک کہتے ہیں نا کہ چڑیا اپنے بچے کو اڑنا سکھاتی ہے، تو وہ اپنے بچے کو پہلے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینا سکھاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اس کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرتی ہے، تبھی وہ جا کے فلائی کرنے کے لیے اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیپ لینے کا ایک بہادری آتی ہے، کریج آتی ہے اس کے اندر۔
ورنہ وہ اسٹیپ، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ تو وہ سیکھ جاتا ہے چڑیا کا بچہ، مگر وہ اڑنا اس کو ڈر لگتا ہے. ظاہر ہے فرسٹ ٹائم جب وہ اڑنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر گر گیا اور مجھے چوٹ لگ گئی، تو اس فیئر سے وہ نہیں اڑنا سیکھ پا رہا ہوتا. تو وہ کریج، وہ انڈیپینڈنس، وہ کانفیڈنس، وہ ساری چیزیں پیرنٹس کو میوچولی دینی پڑتی ہیں بچے کو. ماں اگر بچے کو چلنا سکھاتی ہے نا، تو باپ اس کو اڑنا سکھاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں. ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے، جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایک ون اینٹی ہوتے ہیں. وہ دو الگ الگ انسان نہیں ہوتے، وہ دو الگ الگ، ڈیفینیٹلی وہ دو الگ الگ ہیومن بینگز ہیں، مگر وہ ایک بچے کے لیے جب بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک اینٹی کی حیثیت رکھتا ہے. بچے کو یہی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ چاہے ماں ہو یا باپ ہو، ایک ہے میرے لیے. تو جب بیہیویئر ایشوز آ رہے ہوتے ہیں یا پیرنٹس کے درمیان کوئی بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ناگوار چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو بچہ ان چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو کچھ بھی کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. ایسا نہیں ہے. شروع کے 7-8 سال بہت کروشل ہوتے ہیں بچے کی لائف میں، اسپیشلی جب آپ کا بچہ سمجھیں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، 2 سال کی عمر تک بچہ صرف اس کی دو خواہشیں ہوتی ہیں. یا اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ آپ کو فیڈ کروانا ہوتا ہے، اس کو آپ کو نرچر کرنا ہوتا ہے، نرسنگ کرنی ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کلینلینس چاہیے ہوتی ہے. جب وہ پوپس یا پی کر دیتا ہے تو اس کو اریٹیشن ہوتی ہے اور ہی وانٹس ٹو بی کلین. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو ماں جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے بچے کے یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے، ساری ریکوائرمنٹ اس کی پوری کر رہی ہوتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جب دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی بچے کا جو ریکارڈر ہے نا، اس کے اندر اس کی اسکرین سمپل ہوتی ہے، بالکل سادی ہوتی ہے، لیکن ایک ایک چیز اس کے مائنڈ میں ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت سی مدرز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بچہ تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر میں اس کو سکھا دوں گی. لیکن ہمیں شروع سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اگر ہم بینگ اے پیرنٹ بہت کنسرن ہے کہ ہاں ہم نے اپنے بچے کو اچھی تربیت دینی ہے، اس کو دنیا اور دین اور دنیا دونوں کے حساب سے اسے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرنی ہے، ایک باکردار انسان بنانا ہے، اس کو یہ ریئلائزیشن دینی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اصل دنیا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا جو مقصد ہے نا زندگی کا، مقصد حیات، وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے پیرنٹ بہت اچھی ان کی تربیت کرتے ہیں، نان مسلمز ہیں، ان کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر ہم نے اپنے بچے کو اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اسے دین کی تعلیم بھی دینی ہے، اسے اللہ کی محبت بھی کرنا سکھانا ہے، اسے یہ بتانا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. وہ دنیا میں اگر آیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے یا وہ بس ایسے ہی آ گیا ہے، کوئنسیڈنٹلی آ گیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم پر ڈپینڈ کرتی ہیں، کیونکہ ہمارا بچہ کبھی بھی وہ چیز نہیں کرے گا جو ہم اسے کرنے کو کہیں گے، کیونکہ وہ چیز کرتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر میں چاہتی ہوں نا کہ میرا بچہ میری رسپیکٹ کرے، تو مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. اگر میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اسے سوری کہنا آئے، وہ سوری کہنا سیکھے، وہ معافی مانگنے میں اس کو امبیرسمنٹ نہ ہو، وہ اوپن مائنڈیڈ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، ایکسیپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ ایکسیپٹ کرنے سے آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یو کین کریکٹ یور سیلف ایزیلی، یو کین ریکگنائز دیٹ ویئر یو آر رانگ اینڈ ویئر یو آر رائٹ، اور کہاں سے آپ غلطی کر رہے ہیں، کہاں سے آپ اس غلطی کو پکڑ کے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. تو اگر مجھے سوری نہیں کہنا آئے گا تو اس کو بھی سوری نہیں کہنا آئے گا. اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا سوری کہنا سیکھے یا میرا بچہ سوری کہنا سیکھے، تو میں اس کو اپنے امپلیمنٹیشن سے بتاؤں گی، اپنے عمل سے بتاؤں گی، اپنے ایکٹ سے بتاؤں گی کہ ہاں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آئی کین سے سوری، اٹس اوکے. یہ ہم ہوتے ہیں، ہم پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو چیزوں کو نارملائز کرنا سکھاتے ہیں. لائک فار انسٹنس، اگر میں غصہ کر رہی ہوں نا، تو ٹھیک ہے، بہت سی مدرز ایسی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں ہماری ٹائم پہ ہماری جنریشن
کے ٹائم پہ بہت ڈفرینٹ حالات تھے، ہمارے پیرنٹس کے ٹائم پہ بہت مختلف حالات تھے، ہمارے بچوں کے ٹائم پہ بہت مختلف حالات ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یا ہمارے پیرنٹس یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچے تو ایسے تھے بچپن میں، تمہارے بچے ایسے کیوں ہیں، کیونکہ ہر جنریشن جو ہے وہ اس کے زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے ٹائم پہ اتنا زیادہ، ہمارے ٹائم پہ تھا میڈیا کا ایکسپوجر، مگر اتنا زیادہ نہیں تھا، اتنا فلڈڈ نہیں تھا۔ یعنی ہمارے گھر میں سمجھیں کہ اب ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں بات کم ہوتی ہے، فون کے اوپر زیادہ ٹائم سپینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول ویسا ہی بنایا ہے جیسا آس پاس لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ہمارے کلچر میں بنا ہوا ہے، سوسائٹی میں بن چکا ہے، یا ہمارے بچے کو باہر اسکول میں یا اس کی گیدرنگ سوشل سرکل میں، فرینڈ سرکل میں اس کو جو انوائرمنٹ مل رہا ہے، ہم وہی انوائرمنٹ اس کو گھر میں دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ آڈ، لائک یو کین سے آڈ نہ لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو تو سوشلائز ہی نہیں کر پائے گا، یا اگر میں اس کو موبائل سے ان ٹچ نہیں کروں گی، اگر میں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر فری ہینڈ نہیں دوں گی، انڈیپینڈنٹلی اس کو کام نہیں کرنے دوں گی، اس کو فون نہیں دلاؤں گی ایون، تو ہم نے اس، سمجھیں کہ اس ہرٹ سائیکالوجی کا حصہ نہیں بننا، ہم نے وہ نہیں کرنا جو سب کر رہے ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور سنت کی روشنی میں حکم دیا۔ اللہ کی جو کمانڈمنٹس ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اللہ اور ہمارے بچے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت بہت زیادہ ہو، تو ہمیں اس کے سامنے، اس کے سامنے یعنی کہ ہمیں اپنے ایکٹ کو اس طرح رکھنا ہوگا کہ ہاں اس کو ریئلائزیشن ہو کہ یہ چیز جو ہے نا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے مجھے اپنا پرپس کلیئر کرنا پڑے گا نا، تبھی تو میں اپنے بچے کی تربیت کر سکوں گی۔ اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں یہاں پہ غلط نہیں ہوں، میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، حالانکہ میں غلطی کر رہی ہوں، اگر میرے اندر ریئلائزیشن نہیں، سیلف ریئلائزیشن نہیں ہے، میرے اندر چیزوں کو ایڈمٹ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے، میرے اندر اتنا سمجھے ظرف نہیں ہے کہ میں ایکسیپٹنس کو ہضم کر سکوں، میں چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے، ریئلائز کر کے ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر سکوں، تو پھر میرے بچے میں بھی وہ نہیں ہوگی، کیونکہ بچہ چلتا پھرتا اپنے انوائرمنٹ کا رول ماڈل ہوتا ہے۔ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے تو آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی پڑے گی کہ جوائنٹ فیملی کا ہر بندہ، ہر انڈیویجول انسان، اس کے اندر سے ایک کوئی نہ کوئی کوالٹی آپ کے بچے کے اندر آئے گی، آئے گی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے انوائرمنٹ کیا دینا ہے۔ تو اس کے اندر میں نے رسپانسبلٹیز، پیرنٹس بیسکلی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا کیا ہیں۔ تو میں ہر سیشن کے اینڈ میں کویسچن آنسر سیشن رکھا کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے جو بھی کویسچنز ہوں میں اس کے آپ کی سیٹسفیکشن کے اکارڈنگ آپ کو اس کی ٹپس یا ٹیکنیکس بتا سکوں، یا اس کو آنسر کر سکوں اپنی نالج اور اسکلس کے اکارڈنگ۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ میسج بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ نے پرسنل کویسچن کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے۔ دیکھیں اس تربیہ کا جو یہ کورس ہے، اس کے اندر میں نے پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں سے اس بچے کے بیہیویئر کے اندر وہ ایشوز آ رہے ہیں، اس جڑ کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم وہ جڑ ریکگنائز نہیں کریں گے تو ہم اس کا سلوشن بھی فگر آؤٹ نہیں کر سکتے، ہم اس سلوشن کو بھی نہیں نکال سکتے۔ تو ہم نے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر ہم خود کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اور آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ از ویری، مطلب میں جس طرح پیرنٹنگ میں کرتی ہوں اور مجھے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ مدرس کس طرح اسٹرگل کر رہی ہیں، ایون کہ بہت ساری سچویشنز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈس بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، مدرس بیچاری اندر ہی اندر گھل کے ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں اس سے آپ کا بھی نقصان ہے، آپ کے بچے کا بھی نقصان ہے۔ آپ نے اس بات کو نہیں بھولنا، یہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ماں بنایا ہے نا، جب چاہے وہ ایک بچہ ہے آپ کا، ایک اولاد ہے، دو ہیں بچے، تین ہیں، چار ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، آپ ان کی ذمہ دار ہیں۔
12 سے 13 سال کی عمر تک اللہ نے آپ کے ذمے ایک ذمہ داری لگائی ہے. یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. یو وڈ بی آنسریبل ٹورڈز اللہ. اگر آپ واقعی نیک نیتی سے، سمجھداری سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی نیت بھی صاف ہے، تو آپ کو اپنے ایمان کو تازہ رکھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، انرجی لگانی پڑے گی، ٹائم کنزیوم کرنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے یہ اس میں آپ کو پسینے آ جاتے ہیں. یعنی یہ اٹس اے ویری ٹف جاب. پیرنٹنگ از اے ویری ٹف جاب. اگر ہم آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو یہ بہت ٹف جاب ہے. اتنا ہی پیرنٹس نے اپنے آپ کو کیئرلیس کر لیا ہے، گیجٹس کے حوالے ہمارے بچوں کو کر دیا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو آج کا بچہ ہے نا، اس بچے کا کوئی بھی قصور نہیں ہے. وہ بچہ اپنے پیرنٹس کے غلط بیہیویئرس کو جھیل رہا ہے. وہ بچہ ایکسپوجر جو اس کو مل رہا ہے اس کو جھیل رہا ہے. اور ظاہری بات ہے جب وہ اتنے کانفلکٹس دیکھ رہا ہے اپنے گھر کے انوائرمنٹ میں، اپنے اسکول کے انوائرمنٹ میں، اس کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، چاہے ٹیبلٹ ہے یا فون ہے یا ٹی وی ہے، واٹ ایور اٹ از، یعنی وہ ہر چیز میں کانفلکٹس دیکھ رہا ہے. تو ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ایک بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. اگر میں اپنے بیٹے کو، مثال کے طور پہ اگر میں اپنے بچے کو یہ سکھا رہی ہوں کہ اسے اینگر کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور میں خود اپنا اینگر کنٹرول نہیں کر رہی، میں اس کو ایک طرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹا غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف میں میڈ کے اوپر غصہ کر رہی ہوں، یا میں کسی ڈرائیور کے اوپر غصہ کر رہی ہوں، تو وہ بچہ یہ سوچے گا کہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، مگر میڈ یا ڈرائیور کے اوپر غصہ کرنا اچھی بات ہے. تو ان چیزوں کو وہ نارملائز کر کے اپنے مائنڈ میں اسٹور کرتا رہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی بچے کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہوتا، مگر ہو رہا ہوتا ہے بچے کے اوپر ان چیزوں کا اثر. بچے کی تعریف کریں، اس کے ٹیلنٹ کی تعریف کریں، اس کی تعریف نہ کریں. اس کو یہ ریئلائز کرواتے رہیں کہ یہ تمہارے اندر اچھائی ہے اور یہ صرف اللہ کی دین ہے، وہ چاہے تو لے بھی سکتا ہے. ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کانفیڈنس لیول، ان کا کانفیڈنس لیول انکریز کرنے کے چکر میں، وہ بیچ کی جو لمٹ ہوتی ہے نا، ایک بارڈر لائن ہوتی ہے جو کانفیڈنس سے ایکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ پھر اوور کانفیڈنس میں چلی جاتی ہے. ہم اس لائن کو، اس بارڈر لائن کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے چکر میں ان کو اتنا زیادہ اوور ویلم کر دیتے ہیں کہ وہ بارڈر لائن کراس کر جاتے ہیں. اور پھر بارڈر لائن کراس ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ایروگنس میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا کانفیڈنس، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے، اس سیلف ریئلائزیشن کرتے رہنا. یہ آپ کا سمجھیں کہ ایک محاسبہ، ایک تزکیہ ہے کہ اگر واقعی آپ کی نیت صاف ہے اور آپ نے اپنے بچے کو ایک اچھی براٹ اپ دینی ہے، اچھا اس کو اپ برنگ کرنا ہے، اچھی تربیہ کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتی رہیں کہ میری مشکلات میں کمی کر اور میرے راستوں کو آسان فرما. اللہ تعالیٰ بھی بہت مدد کرتا ہے جب انسان کی نیت صاف ہو تو. اور اگر آپ کے اسپاؤس آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، ان کو ریئلائز کروائیں انڈائریکٹ وے میں کوشش کریں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں اس کورس کے دوران آپ لوگوں کو ٹیکنیکس بتاؤں گی، ٹپس بھی بتاؤں گی، اور کوشش بھی کریں کہ اگر کہیں آپ کا دماغ الجھا ہوا ہے، کوئی کنفیوژن ہے، یو کین اینی ٹائم آسک می. آپ مجھے کسی بھی ٹائم میسج کر سکتے ہیں. آئی وونٹ گیٹ اپسیٹ، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں، آپ کو رپلائی کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، مگر میں آپ کو ڈیفینیٹلی آڈیو یا ٹیکسٹ کے اوپر رپلائی کر دیا کروں گی. کویشچن آنسر سیشن کے اندر بھی اگر کویشچن آنسر سیشن کے اندر آپ فیڈ بیک دیں اور آپس میں ڈسکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں تو وہ زیادہ ہیلدی رہے گا، کیونکہ یہاں جتنے بھی لوگ ہوں گے، ہر کسی کو وہ مے بی کہ وہ جو آپ کویشچن کر رہی ہیں وہ کسی اور کے ساتھ بھی پرابلم آ رہی ہو، تو وہ اس کو بھی ہیلپ مل جائے گی اس چیز کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے ڈیلی، دیکھیں یہ 2-3 چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں کہ ایک تو یہ کہ سیلف ریئلائزیشن کرنا بہت ضروری ہے. اگر میں نے، مطلب میرا ایک الیژن ہو گیا، میں اینگر کنٹرول نہیں کر سکی، مجھے غصہ آ گیا، اس کے بعد
مطلب وہ غصہ تھا صرف سیکنڈز کا غصہ تھا، مگر وہ میرے بچے نے آبزرو کر لیا کہ ہاں مما نے غصہ کیا. اس کے بعد آپ ریئلائز کرنا شروع کریں کہ میں نے یہ غصہ کیوں کیا اور کن ریزنز کے اوپر کیا ہے. میں نے اس کے اوپر بیٹھ کے نوٹس بنائیں، لکھیں، اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ میری کون سی ایسی عادتیں ہیں جو میرے بچے کے لیے انہیلدی ہیں، جو میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہیں، ہارمفل ہیں. سیلف انالیسس کرنا سیکھیں ڈیلی بیسس پہ. کوشش کریں اپنا اس کو می ٹائم بھی کہہ سکتی ہیں آپ. اینڈ آف دا ڈے 5 منٹ گھر کے ایسے کونے میں چلی جائیں جہاں آپ کے آس پاس کوئی بھی نہ ہو، اور آئیز کلوز کر کے صرف سیلف ریئلائزیشن کریں کہ آج میں نے اپنے دن کو کیسے پروڈکٹیو بنایا ہے اپنے بچے کے لیے. اپنے بچے کو فوکس ضرور کریں، وہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے. باقی چیزیں ہیں آپ کی پرائیورٹی، میں یہ نہیں کہہ رہی. آپ کے لائف پارٹنر، آپ کی اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، آپ کی جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ماں کی پہلی ذمہ داری اس کا بچہ ہوتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا، وہ آپ کی پہلی پرائیورٹی ہونا چاہیے، آپ سے بھی پہلے. یہیں پر جو ہے نا وہ ایک سوچ آتی ہے نا کہ چیزوں کو بیلنس میں رکھیں گے نا تو آہستہ آہستہ چیزوں کو مینج بھی کرنا آئے گا. چیزوں کو بیلنس میں لے کر چلنا ہے ہم نے. یعنی ہر چیز کا ایکسیس جو ہے نا وہ بچے کے اندر بہت ساری پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو ڈیورنگ دا سیشنز نیکسٹ سیشنز میں ضرور میں آپ کو مینشن کروں گی. کہ ایک میں رینڈملی آپ کو چیز بتا دیتی ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے تو ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا، اگر ہمارے پاس اتنا فیسلٹیز ہیں، ہماری افورڈیبلٹی اتنی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھا کھلا سکتے ہیں، اچھے سے اچھا ہم اس کو اسٹینڈرڈ آف لیونگ دے سکتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کا ایکسیس نقصان دہ ہے. وہ آپ کو ابھی نہیں پتہ چلے گا، وہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا. تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں اگر اتنا میرے پاس ہے تو میں وائی ناٹ آئی کین اسپینڈ آن مائی چائلڈ. ہر چیز کو بیلنس میں رکھ کے چلنا ہے. بے شک اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کریں، لیکن آپ کو یہ اس چیز کو مد نظر رکھ کر چلنا ہے کہ کیا کل میں یا میرے ہسبینڈ میرے بچے کے ساتھ رہیں گے دنیا میں. اس کو خود اپنے اون پر رہنا آنا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ آپ نے اپنے بچے کو ایکسس ٹوائز دے دیے، اس کے پاس ایک نہیں کئی طرح کی کلرفل ڈفرینٹ کائنڈ آف گنز ہیں، یا اس کے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹوائز ہیں. اب آپ اس کو مہنگی سے مہنگا اچھے سے اچھا ٹوائے لا کر دیں گی نا، اس کو پسند، اس کی وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی جو ایک بچے کو مہینوں سالوں بعد ایک ٹوائے ملنے کے اوپر ہوتی ہے. وہ ڈیسپریشن نہیں ہوگی، وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی، وہ خوشی اس کی آنکھوں سے آپ کو فیل نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس ایکسیس اتنا ہو چکا ہے ٹوائز کا کہ وہ خوشی وہ فیل کر ہی نہیں سکتا. لائک وائز ہم بچوں کو میں ایک جن مدرس کے چھوٹے بچے ہیں اسپیشلی، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ میں بھی جب میرا بچہ بھی چھوٹا تھا نا تو آئی واز جسٹ دس کائنڈ آف مدر. لائک میں اسی طرح کی مدر تھی کہ بس اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ کھلا دوں، اور چھوٹا بچہ ہے اس کو وہ جتنا کھائے گا اتنا ہیلدی ہوگا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. دیکھیں بچہ جب بھوکا ہوتا ہے نا تو وہ خود مانگتا ہے. ہمارا کیا کام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک میں نے باؤل فل آف باؤل ہے سیریلیک کا، یا کسی بھی اس کا کیا کہنا چاہیے، کوئی بھی ہم بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، پورج کھلا رہے ہیں یا کچھ بھی، اس کو پورا میں نے ختم کرنا ہے، چاہے اس کو وامٹ آ رہی ہے، چاہے وہ زبردستی کھا رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ہماری محبت ہے. ہمارے خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محبت ہے، مگر یہ ہماری محبت نہیں ہے. ہم بچے کو ہمیں اتنا ہی کھلانا چاہیے جتنا بچے کی نیڈ ہے. اگر بچہ شو کر رہا ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا پراپرلی، تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کی بس ہو گئی ہے لیکن 2 اسپون ابھی بھی باقی ہیں، آپ چھوڑ دیں کھانا، نہیں کھلائیں اس کو. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بچہ وامٹ کر دیتا ہے. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں گے تو اس کا امیون سسٹم بڑھے گا. اگر وہ نہیں کھائے گا، یعنی بچے نے اگر 2 ٹائم نہیں کھایا ہے، صرف وہ پانی پی رہا ہے یا
پتلا بالکل لکوڈ والا جو ہے ملک میں اس کو پلا رہی ہوں، 2 2 چمچ، 1 1 چمچ، ڈاکٹر نے کہا اس کا پیٹ اپسیٹ ہوا ہوا ہے یا واٹ ایور اٹ از، یا اس کو فیور ہو رہا ہے، تو میں اس کو جتنا کھلاؤں گی اتنا اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا. یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. جب ہم بچے کو ایکسس کھلاتے جاتے ہیں نا تو اس کا امیون سسٹم اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں لگ جاتا ہے، تو وہ امیون سسٹم ویک ہو کر اس کی جو ریکوری ہوتی ہے نا اس کے اوپر ورکنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی جن کے بچے چھوٹے ہیں. پھر جو بچہ، جب میں نے آپ کو بتایا جب بچہ دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے تو اس وقت سے ہی اس کا ریکارڈر سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے مائنڈ میں ہر چیز سیو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے. 2 سال تک بچہ صرف، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ہنس رہے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہم ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بچے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ ہماری بات سمجھ رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا. بچے کو جو میسج پہنچ رہا ہوتا ہے نا، بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کے دماغ میں میسج دے رہا ہوتا ہے، اور وہی چیز ایک مرر امیج کی طرح پلٹ کر بچے کے فیس پہ آ رہی ہوتی ہے. یعنی بچہ ہماری بات سمجھ نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ ہمارے ایکسپریشن کو ریڈ کر کے وہی ایکسپریشن ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں جو، اس کے برین میں جو میسج جاتا ہے. تو یہ چیز کلیئر کر لیں کہ یہ بچہ ہماری باتوں کو سمجھ نہیں رہا ہوتا. 2 سال، 1.5 2 سال کی عمر تک بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ صرف امیج کاپی کر رہا ہوتا ہے. آپ نے ناگوار شکل بنائی ہے تو وہ بھی ایسے ہی ایکسپریس کرے گا، آپ نے اچھی شکل بنائی ہے تو وہ بھی ایسے ہی ایکسپریس کرے گا. لائک وائز وہ جو سن رہا ہے نا، وہ جو سن رہا ہے وہ دیکھے گا کہ میری مدر کیسے ریئیکٹ کر رہی ہیں. یعنی اگر وہ کوئی شاؤٹنگ کر رہا ہے اور آپ بہت بری طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں تو وہ بھی وہ وہ سیکھ رہا ہے ان چیزوں کو، اور وہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں اس کے مائنڈ میں. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 3 سال کی عمر تک ہم بچوں کے سامنے کچھ بھی کرتے رہیں، بچوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہے، بچے پرانی پرانی باتیں بھی یاد رکھتے ہیں. میرا بیٹا 11 ایئرس کا ہے، اس کو اپنی 3 ایئرس کی 3 سال کا تھا جب وہ، اور ہمارے ساتھ ایک مس ہیپ ہوا تھا، وہ اس کو ابھی تک یاد ہے، ورڈ ٹو ورڈ یاد ہے، وہ مجھے بتاتا ہے. تو یہ دماغ سے ہم نکال دیں کہ بچہ اگر چھوٹا ہے نا تو ہم اس کے سامنے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم لڑ بھی سکتے ہیں، آرگیو بھی کر سکتے ہیں، ہم جیسے چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بچے کے اندر وہ ایٹریبیوٹس بن رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا. ہم سمجھتے ہیں ابھی بچے کے اندر وہ ایٹریبیوٹس بننا شروع نہیں ہوئے. پھر دوسری چیز یہ کہ ہم بچے کے اوپر ایٹ ٹائمز، بچہ چھوٹا ہے اگر وہ بہت رو رہا ہے یا بہت کرینکی ہو رہا ہے، اور پوری پوری رات ایٹ ٹائمز ہوتا ہے بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ، بہت سی مدرز ایسی ہوتی ہیں جو غصہ دکھا رہی ہوتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، 7 8 سال کی عمر تک بچے کو اچھائی برائی، ثواب گناہ، جہنم دوزخ جنت، اور مورالٹی اور امورالٹی، ان چیزوں کی کوئی سینس نہیں ہوتی، کوئی سینس نہیں ہوتی، اس کا دماغ بنا ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ ہماری بھول ہے کہ اگر ہم اسے ڈانٹیں گے یا اسے شاؤٹ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے یا اسے پنش کریں گے تو وہ سمجھے گا نہیں، اسے نہیں پتا کہ مجھے پنش کیوں مل رہی ہے. اگر ہم اسے ڈانٹ رہے ہیں یا اسے مار رہے ہیں نا تو اسے نہیں پتا چل رہا کہ مجھے کیوں پنش کر رہی ہیں میری ماما، مجھے کیوں ڈانٹا جا رہا ہے، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، یا مجھے کیوں اس کمرے سے بھگایا جا رہا ہے. اپنے بچے کے ساتھ اگر ہم نے بانڈنگ بنانی ہے تو شروع سے، ڈے 1 سے اس کے ساتھ بات کرنا شروع کریں. ہر چیز کو، 3 4 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے جو اچھا خاصا سینسیبل ہوتا ہے، تو ہمیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بچہ جو ہے نا ہماری بات اگر ہم اس سے بیٹھ کر بڑوں کی طرح بات کریں گے تو وہ نہیں سمجھے گا. ایسا نہیں ہے. اگر ہم اس کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے اور اسے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر کبھی بچے کے کوئی بہن بھائی آنے والے ہوتے ہیں دنیا میں یا آ جاتے ہیں، لیکن پیرنٹس اس کے ساتھ بیٹھ کر کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو اس کے اندر ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اس کی مدر کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس بچے کو یہ ریئلائزیشن دینا بہت ضروری ہے کہ بیٹا یہ جیسے آپ دنیا میں آئے تھے نا، آپ کا بھائی یا بہن یہ دیکھو اب دنیا میں آئے ہیں اور آپ تو بہت سینسیبل ہو، آپ نے اب ہمارے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ کرنا ہے. یعنی آپ نے بچے کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی. جب ہم بچے کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا، جب ہم بچے کو ایک انڈیپینڈنٹ وے میں اس کو ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو بچہ ایک فریڈم فیل کرتا ہے
ایک سینس آف فریڈم جب بچے کے مائنڈ میں آتی ہے تو اس کو کریج ملتی ہے کام کرنے کی، ایک سینس آف رسپانسبلٹی کریٹ ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو اون کرنا شروع کرتا ہے. تو ان چیزوں کو پیٹرنائز کر کے اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں ریگولر بیسس پہ ریمائنڈرز، چاہے آپ اپنی والس پہ پیسٹ کر لیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم چھوٹی چھوٹی ایررز کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. ٹی وی چل رہا ہے گھر میں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹی وی نہ دیکھے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ہم جو چیز چاہتے ہیں نا کہ وہ ہمارا بچہ نہ کرے، اس چیز کو ہمیں اپنے گھر سے مائنس کرنا پڑے گا، اپنی زندگی سے مائنس کرنا پڑے گا، اپنی پرسنالٹی کے اندر سے مائنس کرنا پڑے گا. میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ یہ ٹف جاب ہے. ٹف جاب کا مطلب جب تک مدر یا فادر قربانی نہیں دینے کے لیے تیار، سیکریفائس کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو اچھی تربیت دینے کی صرف سوچ رکھتے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا کوئی بھی آپ کا ارادہ نہیں ہے اگر آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو. اینی ویز، یہ میں نے ایک اوور لک دیا تھا کہ میں ریگولر بیسس پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کو بتاؤں گی. یہ ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ بیسکلی پیرنٹس کی جو اسینشیل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ میں آپ کو ایک ان شارٹ وے میں بتا دیتی ہوں کہ ابھی میں بلکہ ڈسکس کرتی ہوں. آپ لوگ یہ کوشچن آنسر سیشن 5 منٹ رہ گئے میرے سیشن میں، تو آپ لوگ جو ہے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کیسے اپنے بچوں کا براٹ اپ کر رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کی سوچ ہے، کس طرح کہاں کہاں آپ لوگوں کو ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں، اور کیا سمجھتی ہیں مدرس کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں بینگ اے مدر. آپ نے پیرنٹنگ کے لیے کوئی ہوم ورک کیا تھا، اپنے ہسبینڈس کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کی تھی کہ ہمیں اب ہمارا بچہ آ گیا ہماری لائف میں، تو ہم نے اس کا براٹ اپ کرنے کے لیے کن اسٹینڈرڈس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں مجھے ضرور بتائیں. میں ایک ان شارٹ وے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز بیسکلی کیا ہوتی ہیں. دیکھیں، مدر تو سارا دن بچے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن فادر باہر ہوتے ہیں، جابس کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ. اکثر یہ ہوتا ہے ہم تھک ہار کے کبھی، جیسے مثال کے طور پر 6-7 سال کا بچہ ہے یا 4-5 سال کا بچہ ہے، وہ اتنا تنگ کر رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، چیزوں کو پھیلا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. تو مدرز اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شاؤٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہیں احساس نہیں ہے، تمہارے فادر ابھی آئے ہیں تھکے ہوئے. اور یقین کریں، میرا بلیو می، واقعی اس کو احساس نہیں، اس کو نہیں پتہ ان باتوں کا. ہم اس سے جو بات کر رہے ہیں وہ ایسا ہے اسے یہ والی باتیں کرنا جیسے ہم کسی دیوار سے بات کر رہے ہیں. اس کو وہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. اس لیے خدارہ ان چیزوں کو کہنا چھوڑ دیں، ان چیزوں پہ اپنی انرجی ویسٹ کرنا چھوڑ دیں، بجائے اس کے چیزوں کو وائزلی ٹیکل کرنے کی پریکٹس شروع کریں. آٹومیٹیکلی چیزیں ورک کرنا شروع کر دیں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بس یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک سیف انوائرمنٹ دے دیا، اچھے سے اچھا کھلا دیا، اچھے سے اچھا پہنا دیا، آؤٹ گوئنگ کر لی، انٹرٹین کر لیا، گھما پھرا دیا. صرف ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے. نہیں، ہماری بیسک ذمہ داری یہ تو سمجھیں کہ ایک نرس بھی کر سکتی ہے. اگر ہم نرس کو پیسے دے کر ہائر کریں تو یہ کام نرس بھی کر سکتی ہے. اٹس جسٹ لائک اے نرسنگ اور نرچرنگ. ہماری مین رسپانسبلٹی کیا ہے وہ ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا انفارچونیٹلی، اور وہ یہ ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں اپنے بچے کو باکردار بنانے کے لیے. ہم ذمہ دار ہیں اپنے بچے کے اندر ایک اچھے انسان کی خوبیاں ڈیولپ کرنے کے لیے. ہم چلتا پھرتا اپنے بچے کی کاپی ہیں، یعنی ہم جیسے ہیں ہمارا بچہ کل کو ویسا ہی بنے گا. ہم کتنی ہی کوشش کر لیں اس کو اچھا بنانے کی، ہمارے اندر جو بیڈ ہیبٹس ہیں. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال اس پہ دوں گی کہ ایک مدر نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ جیسے میں نے شروع میں ابھی ذکر کیا تھا کہ ہر جنریشن جو ہے نا وہ اس کا دور الگ ہوتا ہے، کیونکہ اس دور کے واقعات، حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہاں اس وقت کی ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس وقت کا ایکسپوجر ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہمارے پیرنٹس نے ہمارا براٹ اپ ڈفرینٹ طریقے سے کیا. وہ ہم پر سختی بھی کرتے تھے، اور ہمارے پاس اتنا زیادہ میڈیا ایکسپوجر بھی نہیں تھا. اس وقت تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، لمیٹڈ تھا. ہمیں اتنی زیادہ فریڈم بھی نہیں تھی. ہمارے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی اتنی ایفرٹ بھی نہیں کی ہمارے پیرنٹس نے. پھر بھی ہماری پرسنالٹی کے اندر بہت بیلنس ایٹریبیوٹس ڈیولپ ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے ہمارے موڈ ٹینٹرمز ہیں، ہمارے اندر موڈ سوئنگز ہیں،
کبھی کبھی اینگر کنٹرول نہیں ہوتا، بہت ساری ایسی چیزیں، نگلیکشن یا لیک آف اٹینشن کی وجہ سے. یعنی بہت سارے بہن بھائی ہوتے تھے تو پہلے کے پیرنٹس ایسا کرتے تھے کہ وہ کیونکہ بہت سے پیرنٹس ایسا بھی کرتے ہیں جو یعنی 4 بچوں میں سے ایک فیوریٹ بچہ ہے، اس کو اس کے ساتھ ہر چیز کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو ڈومیننس مل رہی ہے، تو باقی کے بہن بھائیوں میں ایک جیلسی آ جاتی ہے، ایک وہ کہنا چاہیے ریبیلیسنس آ جاتی ہے. اور وہ غلط نہیں ہوتے، آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان اپروپریٹ ہوتا ہے ان کے سامنے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے 4 بچے ہیں تو چاروں بچوں کے ساتھ ایکولی بیہیو کریں. اگر ایک بڑا بہن بھائی ہے تو اس کو اگر آپ سینس آف رسپانسبل سمجھتے ہیں کائنڈ آف، تو اور اس کے ساتھ بڑوں کی طرح ڈیل کر رہے ہیں تو چھوٹے کو بھی اسی طرح امپورٹنس دینے کی کوشش کریں. اور اگر اس کو یہ فیل ہو رہا ہے تو اس کو یہ ریئلائزیشن دیں کہ جب تمہارے جتنا تھا تو اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہوتی تھیں، اور تم اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنی ایج کی اپروپریٹ رسپانسبلٹی فلفل کر رہے ہو. تو یہ بچے کو یہ سینس آف فریڈم، سینس آف کریج دینا بہت ضروری ہے. میں نے کہا نا کہ آپ کو اگر آپ کے 4 بچے ہیں نا، دیکھیں بچوں کو دنیا میں لانا بہت آسان ہے. میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ بچہ پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ماں بہت تکلیف جھیلتی ہے، لیکن وہ تکلیف ون ٹائم تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. آپ کو ہر لیول، ہر سٹیج کے اوپر بچہ ناکو چنے چبواتا ہے، ناکو چنے، بلیو می، اور آپ کو چبانے پڑتے ہیں. آپ اف نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کریں اف، اللہ سے آسانی مانگیں، اللہ سے اپنے لیے مدد مانگیں. اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ نیت کے پکے ہیں، آپ جینوئنلی ورکنگ کر رہے ہیں اپنے بچے کو ایک باکردار انسان بنانے کے لیے، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں ایسے آسان کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی. لیکن اس کے لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. آپ کو ویجیلنس کا آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. ویجیلنس کا مطلب اپنا جو ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی بات کا پکا ہونا، کہ ہاں میں نے یہ ٹھان لیا ہے اور اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا یا ہٹوں گی. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہماری رسپانسبلٹی بیسکلی ہے کیا آفٹر بیکمنگ اے مدر اور بفور بیکمنگ اے مدر. if you are to be a mother, if you have become a mother, you should have to think about it. اگر آپ نے نہیں سوچا، ابھی بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کو اگر اللہ نے مدر بنایا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں تربیت، یہ جو میں نے ابھی مینشن کیا نا کہ ذمہ داری ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کو کھلا دیا، پلا دیا، اس کی خواہشات پوری کر دیں، اس کو اچھے سے اچھا دلا دیا، اس نے جو خواہش کی اس کی پوری کر دی، ٹھیک ہے. یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، یہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کسی کتے بلی کو پالنے اور کسی بچے کو پالنے میں فرق ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں بنایا کہ ہم نے صرف بچے کو کھلانا پلانا ہے یا کپڑے پہنانا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. جانور بھی اپنے بچے کو کھلاتا پلاتا ہے، جانور بھی اپنے بچے کو جگہ صاف کر کے بٹھاتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اس کو نہلاتا ہے. لیکن انسان کو تربیت کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنا سینس آف رسپانسبلٹی کا جو ہمارا پرسپیکٹو بنا ہوا ہے نا، اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا بہت ضروری ہے. 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوتا ہے اور ایک کوالٹی آف لیونگ. یہ 2 چیزیں ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ کوئی بھی اپنا پرسپیکٹیو اگر آپ شیئر کریں، اٹ وڈ بی اپریشیٹڈ. جی ثنا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں نے ہینڈ ریس تو کوشچن کے لیے کیا تھا، لیکن آپ نے جو یہ پوچھا نا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اینڈ کوالٹی آف لائف، جتنا مجھے ابھی تک سمجھ آیا ہے اس کی میں اگزامپل دینا چاہتی ہوں.
کہ مجھے لگتا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہے کہ ہم نے بچے کو کون سے اسکول میں بھیجنا ہے، کیا چیزیں پہنانی ہے، کون سا برانڈ بنانا ہے، کیا کھلانا ہے پلانا ہے، یہ ہوتا ہے. اور کوالٹی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اتنا ارن نہیں بھی کر رہی ہوں تو میں اس بچے کو وہ کوالٹی ٹائم دے سکوں جس کے اندر وہ ایٹریبیوٹس پیدا ہو سکیں جو ریکوائرڈ ہے. مجھے یہ سمجھ آیا. آلموسٹ آپ نے صحیح بات کی ہے ثنا. آپ کوشچن کر لیں پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں. اچھا، کوشچن میرا یہ تھا کہ مطلب بہت ساری باتیں پیرنٹنگ کے حوالے سے ہوتی ہیں. ہم ظاہر جو مائیں ہیں خاص طور پر وہ بہت ساری ویڈیوز اور اس طریقے کے سیشنز وغیرہ بھی اٹینڈ کرتی ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایٹریبیوٹ ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہے. اب ہمیں پتا تو چل گیا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں کرنا، اینگر ایشو اگر میرے اندر ہے فار ایگزامپل مجھے اسے کنٹرول کرنا ہے، یا اور بہت ساری ایسی چیزیں. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا جس ٹائم مجھے وہ امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے، مجھے اس ٹائم نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ میں کیسے کروں، کیونکہ وہ یا تو وہ ایٹریبیوٹس میرے اندر جو ہے وہ انسٹال نہیں ہے تو میں کو یوز نہیں کر پا رہی ہوتی. تو ایک مجھے اس حوالے سے سوال کرنا ہے. اور ایک سوال میرا یہ تھا کہ جن کے بچے بڑے ہو گئے ناؤ دے ریئلائز کہ یار یہ چیزیں غلط میں کرتی آ رہی تھی، اب مجھے اس کا صحیح بات پتہ چل گئی ہے. کیونکہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں ایک چیز بہت اہم ہے، شادی ہو گئی ہے اب ضرور آپ کا بیبی ہو جانا چاہیے ود ان دا ایئر، تو لازمی ہو جائے. اس کو ہمیشہ ایک شادی سے اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن سے ہی ملایا جاتا ہے. بہت کم سوچا جاتا ہے کہ ایک نیا انسان دنیا میں آئے یا اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے. مطلب زیادہ تر لوگوں نے اس کو ایسا کر دیا کہ یہ ایک بچہ ہو جائے نا تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شاید بہت اچھا ہو جائے گا، یہ اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے. تو مجھ کو یہ پوچھنا تھا کہ جن کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور وہ ریئلائز کرتے ہیں اب اس بات کو، اب وہ کیا کریں. اوکے، بس تھینک یو. یو ویلکم. میں بھی دیتی ہوں آپ کو جواب. جی مہوش، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ کے کوشچن پر میں اگری کر رہی ہوں بالکل. انہوں نے بتا دیا کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا، کوالٹی آف لیونگ میرے خیال سے کہ ٹرمس جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ ہیپینس کتنی اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے انوائرمنٹ میں کریٹ کرنے کے یا فیل کروانے کے قابل ہے، دیٹ از اسٹینڈرڈ آف لائف. اگر اسٹینڈرڈ آف لائف کی بات کریں تو میرے خیال سے وہ ہیپینس ہے. اور ہیپینس جو ہے وہ پیس اور یہ سب کچھ لے کر آتی ہے زندگی میں، تو دیٹ ریفرز ٹو کوالٹی آف لائف. اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان لائف جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھا بتایا میری فیلو نے. دیکھیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لیونگ میں یہ فرق ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح آلموسٹ بات کی ہے، صحیح کلیئر کیا ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ہر چیز پرووائڈ کر دی، اچھے سے اچھا دے دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اپنا ٹائم ہم نے بچوں کے ساتھ اسپینڈ نہیں کیا. لیکن یعنی آپ سمجھیں کہ ایک بہت لیوش سا بچے کا کمرہ بنا دیا، اس کو اچھے سے اچھی گیجٹس دے دیں، بکس دے دیں، ہر چیز، مطلب ہر فیسلٹی اس کے پاس ہے. اور کوالٹی آف لیونگ یہ ہے کہ چھوٹا سا سادہ سا گھر ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، بچے کو سالوں بعد ایک ٹوائے ملتا ہے، لیکن وہ خوش ہے، اس کے اندر سینس آف ہیپینس زیادہ ہے اس بچے کی بنسبت جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر محرومی ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ کوالٹی آف لیونگ میں اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں یہ فرق ہے کہ ہم نے اسٹینڈرڈس کو جو ہے نا کمپیٹ کرنے کے چکر میں ہرڈ سائیکالوجی کا پیچھا لے لیا ہے. یعنی ہم بھیڑ چال کا شکار ہو گئے کہ نہیں میرے بچے کو برانڈ پہننی ہے، میرے بچے کو یہ. میں نے دیکھا آج کل مدرس فادرز بہت کانشیس ہیں، تو بچے بھی کانشیس ہیں، ان کے اندر بھی وہی برانڈ کانشیسنس آ رہی ہے کہ میں نے جوتا کون سا برانڈ کا پہننا ہے، میرا بیگ کون سا. ایون اسکول میں بچوں کا آپ دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3 4 گریڈ میں، اور ان کو اچھا اس نے یہ اس برانڈ کا بیگ لیا تو میں بھی گھر جا کے اپنی مما کو بولوں گا کہ میں نے یہ برانڈ کا لینا ہے. ایون 7,000 کے بچے لنچ باکسز لے کر آ رہے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ، یہ اتنی ڈینجرس چیز کر رہے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ کل بچے کو یہ جو انہوں نے گیجٹس دے دیے، کل بچے کو اپنے بکس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے تو وہ کھڑے کھڑے کہے گا مجھے 50,000 دیں. ہم اپنے بچے کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ کرنا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. جو ہمارا بچہ
بیساکھیوں کا شکار ہو جائے گا، بیساکھیوں کے بغیر وہ چل نہیں سکے گا. ہم اس کو وہ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کوالٹی آف لیونگ میں کوالٹی آف لیونگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اتنا دیا ہے، چاہے ہمارے پاس کتنا ہی ایکسیس کیوں نہ ہے. میرے پاس ایکسیس ہے کہ میں اپنے بچے کو 100 کھلونے دلا سکتی ہوں، لیکن میں اس کو 100 کھلونے کیوں دلاؤں جب وہ ایک کھلونے پر خوش ہو سکتا ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ ٹھیک. اور ہاں بچوں کو انڈائریکٹلی میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم منی، پیسے کی قدر کرنا نہیں سیکھ سکتے بچے اگر ہم بچے کو ایکسیس چیزیں دیتے ہیں تو. ایگزیکٹلی ہم ان کو ایکچولی چیزیں زیادہ ہیں یا کم ہے، لیکن ہم ان کو اپریشیٹ کرنا نہیں سکھا پا رہے اپنی پوری جنریشن کو، نہیں کہ جو چیزیں ہیں اس کو اپریشیٹ کرو کہ ہاں یہ میرے پاس ہیں. نہیں نہیں نہیں، اس کو نا میں نے شکر گزار نہیں بنا پا وہ رہے. اسی لیے نہیں بنا پا رہے نا. میں نے ابھی ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کی تھی ڈیورنگ سیشن کہ جب ہم بچے کو ایکسس دے دیتے نا ہر چیز کا، آپ خود اپنے آس پاس آبزرو کریے گا کہ ایک بچے کے پاس کئی سال بعد یا مہینوں بعد ایک ٹوائے آتا ہے تو وہ اس کا جو ایکسائٹمنٹ کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ اور ہی ہوتا ہے. اور آپ ایک ایسے بچے کو جس کی ہر سال برتھ ڈے ہوتی ہے، اس کے باوجود ہر دوسرے دن اس کے پیرنٹس جب مال جاتے ہیں یا جب مارکیٹ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹوائے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس اتنا ایکسیس ہے ٹوائز کا کہ ایسے ہی ان ٹچ ٹوائز پڑے رہتے ہیں. لیکن وہ اور آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ جب اس کے پاس کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا سینس آف جو ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے نا، لیول آف ایکسائٹمنٹ، وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسا اس بچے کا ہوتا ہے جس کو کافی ٹائم کے بعد کوئی ٹوائے یا کوئی گفٹ ملتا ہے. تو جب ہم ایکسیس بہت دے دیتے ہیں نا چیزوں کا، تو آٹومیٹیکلی بچے کے اندر وہ انگریٹفلنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ گریٹفل کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں منہ کھولوں گا ہی نہیں، میرے پیرنٹس میرے لیے یہ چیز حاضر کر دیں گے. میں منہ کھولوں گا نہیں، میرے لیے یہ چیز حاضر ہو جائے گی. ہمارے گھر میں سادہ کھانا بنتا ہے، 2 بچوں نے منہ بنایا، ڈلیوری آرڈر کر کے ہم نے کھانا منگوا لیا. یہ تو ہر دوسرے گھر میں ہو رہا ہے. میں جہاں رہتی ہوں میں دیکھتی ہوں ہر دوسرے گھر میں وہ پینڈا والے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ڈلیوری کھانا آ رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اتنا ایکسیس دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو پتہ ہے آج یہ کھانا بنے گا، میں اپنی اماں سے کہوں گا وہ، یا میں بلکہ آج کا بچہ تو چھوٹے سے چھوٹے بچے ان کے پاس گیجٹس ہیں یا اپنی پیرنٹس کے گیجٹس ہیں، وہ ڈلیوری آرڈر کروا لیتے ہیں. تو یہ ایکسیس ہی ہے جو ہمارے بچوں کو انگریٹفلنس کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہمارے بچے اچھے سے اچھا گھر میں بنا لو، کبھی شکر نہیں کریں گے. آپ کتنا ہی ان کو شکر گزار بنانے کی کوشش کریں، اگر آپ کے اندر شکر گزاری ہوتی نا، یعنی میں اپنی بات کروں گی کہ اگر میں شکر گزار ہوں نا اللہ کی، تو میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا بھی وہ، اس کے اندر بھی وہ سینس آف گریٹفلنس پیدا ہو. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ میری امپلیمنٹیشن کی وجہ سے ہوگی. اگر مجھے ہی زبان کا چٹکارا لگا ہوا ہے اور میں ہی باہر کے ہر وقت کھانے کھاتی رہتی ہوں، تو میرا بیٹا بھی وہی کرے گا. میں کبھی بھی اس کو گریٹفل نہیں بنا سکتی. اس کو ایک بک چاہیے، اسٹوری بک، میں اسے 10 بکس ایک ساتھ دلا کر مارکیٹ سے آ جاتی ہوں، تو وہ اس کے اندر وہ گریٹفلنس نہیں آئے گی، نہ اس کی ہیپینس کا وہ لیول ہوگا کہ جس بچے کو کئی مہینے بعد ایک بک ملتی ہے جو لائبریری سے وہ لے کر آتا ہے اور وہ اس کو اس طرح چاٹتا ہے، اس طرح پڑھتا ہے کہ جیسے اس کو وہ بک دوبارہ ملے گی نہیں. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو جی جی. یہ ہماری اچھا. امپلیمنٹیشن اور ہمارے ایکٹ سے یہ شکر گزاری بچے کے اندر پیدا ہوگی، ہمارے کہنے سے نہیں ہوگی. ہم سکھاتے رہیں، کچھ کہتے رہیں، ہمارا بچہ نہیں سیکھے گا. جی بولیں، آپ کچھ کہہ رہی تھی. ہاں جی. میرا ایک اور کوشچن ہے کہ چونکہ میں اس کو اسکول نہیں بھیجنے والی اپنے بیٹے کو، اور یہ ہوم اسکولنگ کر رہا ہے اور کرے گا، تو اور چونکہ ہم فیملی سے کافی دور رہتے ہیں، میری سٹی مطلب میرے میکا اور سسرال دونوں ہی لائک کوائٹ فار اوے، تو میرا ٹوٹل سرکل جو ہے نا وہ فرینڈز ہیں یہاں پر. اب میرا بچہ چونکہ گھر میں، اور فرینڈ سے بھی آپ کو پتا ہے ہم تو نیبر سے ہی نہیں ملتے، اب اتنا زیادہ ہے ہی نہیں لوگوں کا جس طرح پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. اور جو ہم لوگوں کی ہوم اسکولنگ کی اگر کوئی کمیونٹیز میں دیکھ رہی ہوں اپنے دگی، میرے پاس قریب میں تو کوئی بھی نہیں ہے، دور جانا پڑے گا. اور جو وہ کمیونٹیز کی بھی گیٹ ٹوگیدر ونس اے ویک یا ونس اے منتھ ہوتی ہیں، ایسی کوئی ریگولر گیدرنگس بھی نہیں ہے. تو مجھے اپنے بیٹے کے سوشلائز ہونے کی بہت ہے فکر کہ یہ سوشلائز کیسے ہوگا. میں اپنے نیبرس کے ایک دن جا سکتی ہوں، دوسرے دن نہیں جا سکتی ہوں کہ وہ کہیں گے بھائی یہ تو روز آ رہی ہے. تو میں اس پرسپیکٹو پہ دیکھیں، اور آن لائن ابھی وہ چھوٹا ہے تو وہ آن لائن وغیرہ کا اس کو اتنا سینس نہیں ہے کہ آن لائن فرینڈس بنا لوں گا میں، اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں اس ایکسپوجر کے لیے جائے کبھی. تو مجھے کتنے تھوڑا گائڈ کریں کہ میں اس چیز کو کیسے کوپ کر سکتی ہوں اس کے لیے. اچھا مہوش، میں ثنا نے پہلے جو کوشچن کیا تھا ان کا آنسر کر دیتی ہوں، پھر میں آپ کو آرام سے اس کا ہاں آنسر کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاک. بارک اللہ فیک. جی ثنا، انمیوٹ کریں.
ثنا. جی ثنا، آپ نے کوشچن کیا تھا نا، انمیوٹ کر لیں ذرا. اچھا، میں ثنا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب آپ مجھے تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتائیں گی جو آپ نے ابھی اس کے اینگر کنٹرول سے ریلیٹڈ کوشچن کیا تھا. مجھے تھوڑا اس میں اور ایکسپلین کر کے بتائیں کہ آپ اینگر کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں. میرے بتانے کا مطلب یہ ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اور بچے نے ایک دم سے کوئی بات کی آپ سے آ کے، تو آپ نے مطلب جیسے آگے سے کچھ بھی ایسا کچھ بول دیا. ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کا برین ایسا چل رہا ہے اسٹریسڈ، تو آپ کچھ نہ کچھ غلط ہی بولیں گے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس نے آپ کو ہرٹ کر دیا، تو آپ نے رونا شروع کر دیا. مطلب اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ آپ کبھی کبھی کنٹرول نہیں ہو پاتی ہیں چاہنے کے باوجود. کیونکہ اگر اس کا آیا کسی 2-4 دفعہ سمجھا دیا، بتا دیا اور ان چیزوں پر، تو پھر اب جو ہے وہ نیکسٹ کیا کرنا ہے. مطلب دیکھیں اب تو ہو گیا ہے، مطلب یہ کر چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے. دیکھیں جو بچے بڑے ہو گئے ہیں نا ثنا، آپ کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے. پہلے تو میں جی جی بڑے بچوں کا بتاؤں گی کہ جو بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ ایک ہی ٹرک یوز کر سکتی ہیں کہ انکنڈیشنل ان سے محبت کریں. کیونکہ اب وہ اوور ایج ان دا سینس اس لیول کی حد سے نکل چکے ہیں جس لیول میں بچے کو آپ کنٹرول کر کے اور اس کو چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے بچے 13 آنورڈز ہیں آئی گیس. تو اس لیول میں، اس ایج لیول میں بچے کچھ بھی نہیں سنتے. اگر اس لیول کے بچے آپ کے، ان کا اسکرین ٹائم ہے یا وہ گیجٹس یوز کر رہے ہیں، آپ ان کی وہ چیزیں نوٹس کریں، ان کا وہ پیٹرن نوٹس کریں. اور اگر آپ ان کو روک ٹوک کرتی ہیں یا آپ ان کے اوپر ان کی آپ نے رولز بنائے ہوئے ہیں یا کوئی کچھ بھی کرتی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مس بیہیو کر رہے ہیں یا وہ آپ کی بات نہیں سن رہے یا شاؤٹ کر رہے ہیں یا آرگیو کر رہے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بانڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی ٹرک نہیں ہے. اور یہ بانڈنگ جو ہے نا، یہ کبھی کبھی بہت سکسیزفل ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو ایک انکنڈیشنل پیار اپنے بچوں کے ساتھ سٹارٹ کر دینا چاہیے. آپ کچھ ٹائم کے لیے بچوں کو فری ہینڈ چھوڑ دیں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں. ایون اگر وہ جن چیزوں سے آپ منع کرتی ہیں نا، آپ ان کو آفر کریں. اگر وہ گیجٹس وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ ان کو انوالو کریں اپنے ساتھ کہ اچھا مجھے یہ چیز نا ریسرچ کر کے دے دو. اگر بچے اسکرین ٹائم میں انوالو ہیں تو آپ، اگر ایسی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ ان کے پاس جا کر بولیں کہ مجھے یہ اسائنمنٹ ملا ہوا ہے، مجھے یہ ذرا یہ سرچ کر کے دے دو. اور آپ ان کو ڈانٹنا چھوڑ دیں. ڈانٹنے کا الٹا نقصان ہوگا، وہ آپ سے اور دور ہوں گے. صرف ان کی حرکتیں نوٹس کریں اور ان کو جتنا پیار کر سکتی ہیں نا، جا کے ان کے ساتھ کلوز ہونے کی کوشش کریں. کچھ حد تک آپ چیزوں کو اگنور کر کے دیکھیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے فی الحال. جب بچے 13-14 سال ایکسیڈ کر جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکتے اسکولڈنگ سے یا ڈانٹ اچھا سے. سنا ہے ایکسکیوز می، میری جو ایک بیٹی ہے نا وہ 14 کی ہے، باقی جو میرے 2 بچے ہیں وہ 11 اور 9 کے ہیں. تو ان کے لیے بھی مجھے بتائیے گا. ہاں، تو 11 اور 9 والے بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا یہ کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ایزیلی اٹیچ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کیونکہ جو ساتھ. میری 14 والی بیٹی، شاید میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی ہوگی بات، اس کے ساتھ تو میری ایک بہت اچھی والی بانڈنگ ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. کچھ بچے ہوتے ہیں نا جنہوں نے آپ کو کبھی ٹف ٹائم نہیں دیا ہوتا، جو مطلب شروع سے ہی چھوٹے سے، وہ 1.5-2 سال کی تھی اور میں اس کے ساتھ ایسے باتیں کر رہی ہوتی تھی اور اس طرح سے وہ شروع سے ایسی رہی ہے بچے نا. تو اچھا، میری اپنی بھی کوئی بہن نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، تو میرا ایک وہ بن گیا، ایک پیٹرن بن چکا ہے کہ میں نے اس سے ہی شیئر کرنا ہے، مجھے اس کو ہی بتانا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی، مجھے خود ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس سے بات کر کے نا، اور وہ بھی یہ بات سمجھتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو باقی جو 2 ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں. نہیں دیکھیں، اور میں کوشش کرتی ہوں، ہاں میں کوشش کرتی ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ کروں، لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ پھر اسی سے ہی بات کرتے ہیں جس سے آپ کو ایک اچھا رسپانس ملتا ہے. نہیں دیکھیں، تو میں آپ کو ایک والی بات بات بتاؤں. بینگ اے پیرنٹ، آپ نے اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے بچوں کی مینٹل ہاں ہیلتھ کی ایگزیکٹلی، فکر کرنی ہے. مینٹل ہیلتھ، یہی بات تو میں دس پوچھ از رہی ہوں ویری کہ کبھی کبھی امپورٹنٹ. آپ کو بہت لیٹ پتہ چلتی ہے نا چیزیں، یہی میرا سوال ایگزیکٹلی. تھا. دیکھیں آپ نے مجھے، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی 9 ایئرس کی بیٹی ہے.
جو بہت اسکرین ٹائم کا کی ایڈکٹ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. جی تو جی جی جی. آپ جو ہے نا وہ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گی آپ؟ ایک مطلب ایک ہم نے انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ہم نے ان چیزوں کو اگنور کر دیا نا، تو اب وہ عادت پکی بالکل. ہو گئی بچے کی. ٹھیک ہے، ہوں ہوں. تو آپ یہ کام اس کے ساتھ کر سکتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ٹرک بتائی نا. 9 ایئرس کی ہے وہ، جب آپ اس کو سینس آف رسپانسبلٹی دینا شروع کریں گی نا تو، اور پھر اس کو ڈانٹنا چھوڑ دیں، اس کو منع بھی کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ ہم جی جس چیز سے بچے کو منع کرتے ہیں نا، اس بچے کو وہی ضد ہوتی ہے اور وہی کام کرنا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک. اور اس ایج کے بچے اٹینشن سیکرز بھی ہوتے ہیں. اس عمر میں بچے کی ہیبٹس اور بچے کی ایج بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، تو بچے کے اندر موڈ سوئنگز بھی آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 9 اور 11 کا جو یہ بیچ کا ٹائم ہے نا، یہ ٹائم پیریڈ تھوڑا سا کروشل ہوتا ہے بچے کی ایج میں. تو آپ نے جو آپ کی بیٹی ہے، اگر آپ اسکرین ٹائم اس کا کم کروانا چاہتی ہیں تو آپ اس کے اگر وہ کر رہی ہوتی ہے نا کچھ نہ کچھ، تو آپ بلکہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ کبھی کبھی چھپ کر بھی اسکرین ٹائم کر لیتی ہے. جی بالکل. تو آپ جو ہے نا اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں کچھ عرصے کے لیے. یہ جو ٹیکنیک ہے یہ یوز کر کے دیکھیں. وہ خود حیران ہو جائے گی کہ مما کو کیا ہو گیا، وہ مجھے منع نہیں کر رہی. ایون آپ اگر وہ ایسی بیٹھی ہوئی تو آپ پوچھیں کہ بیٹا وہ تمہارا آئی پیڈ کدھر ہے، میں لا کر دوں؟ مجھے تھوڑی سی ریسرچ کروانی ہے، تم یہ مجھے سرچ کر کے دے دو. آپ خود اچھا، بچوں کو نا ابھی تک ہم نے وہ دیا نہیں ہے، کوئی بھی آئی پیڈ یا واٹ موبائل ایور نہیں دیا فون ہوا. ہے، اگر فون ہے اس کے پاس ہاں، کچھ وہ بھی ہے. میرا اپنا ہی ہے، بس ہاں وہ ٹھیک یہی ہے، چیز ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہ آپ اس کو خود وہ چیز پرووائڈ کر رہی ہوں گی نا، تو وہ اس کے اندر سے وہ چیز نکل جائے گی جو وہ چوری چھپے جا کے دیکھ رہی ہے یا کر رہی ہے. وہ آہستہ آہستہ آپ کا ٹرسٹ اس کے اوپر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ اس کے ساتھ بغیر انکنڈیشنل جا کے بیٹھیں گی، اس سے باتیں کریں گی، کوشش کریں گی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، پتھر کے اوپر بھی قطرہ قطرہ پڑتا رہتا ہے نا تو سوراخ ہو جاتا ہے. اور جی بالکل. ماں جو ہے نا، ماں کا لو پیار اور یہ جو وارمتھ ہوتی ہے نا، یہ بچہ کتنا دور بھاگے گا. اور 9 ایئرس کا بچہ تو ماں کی محبت چاہتا ہے، ماں کی گود چاہتا ہے. تو یہ آپ اس کو کچھ ٹائم کے لیے اس کی یہ حرکتیں اگنور کر کے دیکھیں. اس کے پاس جا کے بیٹھیں، اس سے بات کریں، اس کو انکنڈیشنل پیار کریں، ڈانٹنا چھوڑ دیں اسے. تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ خود ریئلائز کرنا شروع کرے گی کہ مما تو مجھ سے پیار کرتی ہیں. اور آپ اس چیز کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیں کہ جیسے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ فون یوز کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی. کیونکہ یہ ٹھیک ہے. بات یاد رکھیے گا، ہم نے بچے کو جو ہے لائسنس دیا ہے کہ وہ چھپ کر جا کر اسکرین ٹائم کر رہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اماں جو ہے نا میری، وہ اسکرین ٹائم سے منع کرتی ہیں، تو بس اس کو چھپ کر کے کر لو. بہرحال وہ کر رہی ہے، وہ رک نہیں رہی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے پیار محبت سے پیش آئیں. ڈانٹنا بالکل چھوڑ دیں اس کو، چاہے کتنا ہی غصہ آ رہا ہو. واش روم میں جا کر شاور کھول کے غصہ کر لیں، چیخ لیں، رو لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیں. کیونکہ انسان کے اندر بھر جاتی ہے بھڑاس. وینٹیلیشن بہت ضروری ہے. ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان، تو اس کو برن آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے چیزوں کو، ورنہ دماغ آپ کا پھٹ جائے. آپ بھی انسان ہیں، ظاہر ہے آپ کو بھی ایک ریلیکسیشن چاہیے. مگر اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو پازیٹیو وے میں سوچنا شروع کر دیا نا کہ میں نے اپنے بچے کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے، تو آپ یقین جانیں آٹومیٹیکلی چیزیں ورک کرنا اسٹارٹ کر دیں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ، یو ویلکم. جی ربیہ، رابعہ سوری. جی رابعہ، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹی 6 ایئرس کی ہے. ویسے تو وہ جھوٹ وغیرہ تو نہیں بولتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتی ہیں. تو ہم کس طریقے سے ان کی جھوٹ بولنے کی عادت کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر کے ختم کر سکیں کہ مطلب ان کو برا بھی فیل نہ ہو، اور عادت جو ہے وہ. کتنے سال کی ہیں؟ ہاؤ اولڈ از شی؟ سوری؟ 6 ایئرس. اوکے، 6 ایئرس تو سکس بہت، ایئرس 6 ایئرس بہت چھوٹی عمر ہے. آپ اس کو کنٹینیوسلی انڈائریکٹ وے میں ریئلائز کروانے کی کوشش کرتی رہیں. دیر آر سو مینی ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹوریز سنائیں اس کو. اس کو یہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ وہ اس نے کسی بات پہ جھوٹ بولا ہے، تو آپ اس کو کسی بھی چیز سے ریلیٹ کر کے کوئی اسٹوری سنا دیں.
کیونکہ جب ہم بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے نا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہاں، اچھا آٹومیٹیکلی آپ اس، اور پھر جب آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ جھوٹ بول رہا ہے بچہ، تو آپ جو ہے نا وہ اس کو اس طرح کی سٹوریز سنائیں کہ جس سے وہ بچہ جو ہے نا وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور بچے کی ایک اس کے بیٹی کے اندر ایک عادت ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اس کو کہیں کہ ڈیلی ڈائری لکھنا شروع کرو. اگر وہ لکھنا شروع ہو گئی ہے، 6 سال کی بچی ہے، سینٹینس میکنگ تو کرتی ہوگی، اگر چھوٹا چھوٹا لکھ لیتی ہے یا نہیں لکھتی؟ جی جی، تھوڑا تھوڑا لکھنا آتا آتا ان ہے نا. کو. ہاں تو ان کو اس کو بولیں کہ بلکہ آپ خود یہ کام کرنا شروع کریں گی نا تو بیٹی کو بھی انٹرسٹ ہوگا. آپ اس کے اندر ڈیلی ڈائری لکھنے کی ہیبٹ ڈیولپ کریں. یہ ہیبٹ بڑے سے لے کے چھوٹے تک کے لیے اتنی کوئی افیکٹو ہے نا، آپ یقین کریں. وی کین یوز دس ایکٹیویٹی ایز اے ٹیکنیک. ہم اپنے سیلف انالیسس کے لیے، سیلف ریئلائزیشن کے لیے بھی ڈائری رائٹنگ یوز کر سکتے ہیں، ڈیلی ڈائری لکھنا. اگر آپ یقین کریں، آپ خود یہ ایکٹیویٹی شروع کریں گی نا، آپ کو بہت ریلیف ملے گا، آپ کو بہت اس کا پازیٹیو اس کا رسپانس نظر آئے گا اپنی زندگی میں. جی، تو بچوں سے کیا لکھوائیں اس ڈائری میں؟ آپ اپنی بیٹی کو کہیں کہ دیکھو ہم نا ایسا کرتے ہیں، ڈیلی ڈائری لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو آپ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہوگا، تو آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ ہم پورے دن میں، ڈیلی ڈائری میں ہم نے پورے دن میں جو بھی چیزیں کی ہیں نا، ہم نے بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے اور کیا ایک نیکی کی ہے. ڈیلی آپ نے ڈائری میں وہ پورے دن میں گزرے ہوئے حالات میں سے وہ غلط کام جو آپ نے کیا ہے وہ لکھنا ہے، اور وہ نیکی جو آپ نے کی ہے وہ لکھنی ہے. اس سے کیا ہوگا، ہمیں ریئلائزیشن ہوگی اور ہم اپنے اندر کریکشن شروع کریں گے. اب یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی بیٹی کو سمجھ نہیں آئیں گی، آپ نے اس کو سٹوریز کے فارم میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس کو ایجوکیشن دیتی ہوں گی، بیٹھ کے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے آپ نے انٹروڈکشن کروایا ہوگا اس کا، تو آپ اس کو آہستہ آہستہ ریئلائزیشن دیں گی نا، تو اس کو خود ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ آپ اس کو یہ بتانا شروع، آئی تھنک، آئی ڈونٹ نو آپ بتاتی ہیں کہ نہیں، بچوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی یعنی اللہ تعالیٰ کا پیار ہم نے بچوں کے دل میں ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ بچے جو ہیں وہ، ان کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ کر دیا تو جہنم میں چلی جاؤ گی، اگر یہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے، پنش مل جائے گی. یہ مت کریں. بچے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کے بجائے بچے کو اللہ سے پیار محبت کرنا سکھائیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بچے کا مائنڈ نہیں بنا ہوتا یہ سوچ رکھنے کا کہ 7-8 سال کی عمر تک وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اچھائی برائی کیا ہے، ثواب گناہ کیا ہے، غلط صحیح کیا ہے. ایون اسے سچ اور جھوٹ کا بھی نہیں پتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہم جتنا جی، بچے اچھا کی مجھے ہم جتنا بچے کی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا، آپ جتنا ہائی لائٹ کریں گی نا، اس کو ریئلائز کروائیں گی، وہ اتنا وہ کہے گی کہ اچھا یہ چیز امپورٹنٹ ہے. وہ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دے گی، پکی والی جھوٹ کی عادت اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اور پھر آپ اس کو اتنا اپنے ساتھ بانڈنگ اپنی اس کے ساتھ اتنی اسٹرانگ بنائیں، اس کو اتنا کلوز رکھیں کہ وہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ سے آ کر ڈسکس کرے. اس کو کسی چیز کے اوپر نگیٹو رسپونڈ نہ کریں، نگیٹو ریئیکشن نہ دیں، کہ اس کے دماغ میں یہ ریئلائزیشن آئے کہ اچھا ایک ڈر ہو کہ میں نے اگر یہ مما کو بتا دیا نا تو میری تو شامت آ جائے گی. نہیں، اس کے اندر یہ سینس آف سمجھیں کہ ایک لو پیدا کریں، ایک ہوپ پیدا کریں، کلوزنس پیدا کریں کہ میں نے اپنی مما کو، آپ اس کو کہیں کہ تم سے بڑی غلطی ہو جائے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اس کو جھوٹ کی ایجوکیشن بہرحال دیں، لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے اس کو مینشن نہ کریں. اس کو یہ آن اینڈ آف بتاتی رہیں کہ مجھے تم پر اپنے آپ سے زیادہ ٹرسٹ ہے. جب ہم بچوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں نا، بچوں کو یہ ریئلائزیشن دیتے ہیں کہ ہم بچوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو بچہ اس ٹرسٹ کا مان رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بلیو می. تو آپ اس کو یہ ریئلائزیشن دیں کہ مجھے تم پر بہت ٹرسٹ ہے، اگر تم سے کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے نا، کبھی مجھ سے مت چھپانا. کوئی بات نہیں، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، بڑوں سے بھی ہوتی ہے، چھوٹوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اگر تم مجھ سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرو گی، مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی، تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی، بلکہ تمہیں پیار کروں گی، اور آئی ول فیل پراؤڈ کہ میری بیٹی نے مجھے ہر چیز بتا دی. آپ یقین کریں آپ کی بیٹی آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گی. یہ وہ عمر ہوتی ہے بچے چھوٹے موٹے جھوٹ بولتے ہیں.
جی اچھا، مجھے ایک چیز اور یہ پوچھنی تھی، میری بیٹی ہے نا، اس میں وہی 6 ایئرز والی جو ہے، ان کو نا ہر چیز میں رونے کی عادت بہت زیادہ ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کے اندر سے نا یہ عادت ختم ہو جائے. فار ایگزامپل؟ مطلب چھوٹی چھوٹی سی چیز میں رونے کی عادت ہے، مطلب جس میں بچے روتے بھی نہیں ہے نا، ان کو فوراً رونا آ جاتا ہے، تو مطلب اس کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں چاہتی ہوں اس طرح نہ ہو. مطلب کس چھوٹی ٹائپ سی کی بھی کوئی چیزوں پہ، عادت میں کس ٹائپ کی؟ مطلب کچھ بھی یہ بول دیا رونا آ گیا، مطلب روتی زیادہ ہے وہ نا، میں چاہتی ہوں وہ روئے نہیں. آپ نہیں دیکھیں، بچہ اس وقت روتا ہے یا تو اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یا اس وقت روتا ہے جب اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. اس عمر کا بچہ تو اسی لیے روتا ہے، یا اس کی انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا دو لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو کچھ کہہ دیا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر نا بڑا کانشیس ہوتا ہے، بہت پوزیسو ہوتا ہے. تو یہ آپ کو فگر آؤٹ کرنا پڑے گا، اس کی روٹ دیکھیں کہ بچی کس چیز کے اوپر ریئیکٹ کر رہی ہے، پھر آپ مجھے ڈیٹیل بتائیے گا، تو دین آئی کین ٹیل یو کہ آپ کیا کس طرح ٹریٹ کر سکتی ہیں اس چیز کو. کیونکہ بچہ جو ہے وہ اسی وقت روتا ہے جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، یا اس کی بات نہ مانی جا رہی ہو، اس کو اٹینشن نہ مل رہی ہو، یا اس کو امبیرس کیا جا رہا ہو. یعنی ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھو وہ اس بچی سے سیکھو. ہم یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ سامنے ایک یا دو لوگ بیٹھے ہوئے اور بچہ کتنی انسلٹ فیل کرے گا اگر میں نے ان دو لوگوں کے سامنے بچے کو اس طرح بھی بول دیا. بچے اس معاملے میں بڑے پوزیسو ہوتے ہیں. تو آپ فگر آؤٹ کریں کہ اس کا روٹ کیا ہے. بچی روتی ہے تو کس وجہ سے روتی ہے. یہ سب ریزنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک ریزن تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے میسج ڈی ایم کر کے آپ مجھے بتائیے گا، تو ڈیفینیٹلی آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دس. جی انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. مہوش چلی گئی ہیں، انہوں نے مجھ سے کویشچن کیا تھا، میں پھر ان کو ڈی ایم پہ ہی بتا دیتی ہوں. اگر وہ کویشچن کسی اور کا ہے تو مجھے بتا دیں، تو یہاں پہ بھی بتا دیتی ہوں. ادروائز اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم پھر اس سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. میرا پلان یہی تھا، اور میرے پوسٹر میں 2 ویکلی سیشنز مینشن تھے، مگر اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو میں 1-2 سیشنز اور بڑھا لوں گی، ورنہ اگر 2 سیشن انف ہیں ویک میں تو دیٹ وڈ بی اوکے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو بھی کوئی بھی ایشو ہو یا پرسنل کوئی کویشچن کرنا ہو تو آپ مجھے میسج کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.